السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسٹیمرنگ یعنی ہکلاہٹ کے متعلق۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایسے والدین کو گائیڈ کرنا ہے جن کے بچے اسٹیمرنگ یا ہکلاہٹ کی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے بچوں کے لیے تھراپی سروسز مہیا نہیں کرا سکتے۔ اسٹیمرنگ یعنی ہکلاہٹ۔ ہکلاہٹ دراصل الفاظ کی ادائیگی اور روانی میں مشکلات کا درپیش آنا ہے۔ یہ مشکلات مختلف طریقوں کے ہو سکتے ہیں۔ بول چال کے دوران کسی لفظ کے کسی ایک حرف کی آواز زیادہ کھینچ کے اور لمبا کر کے پڑھنا، جیسے I am sorry۔ لفظ کی ادائیگی کے وقت اس کے کسی ایک حصے کو بار بار دہرا کے پڑھنا، جیسے ممی۔ کسی لفظ کی ادائیگی سے پہلے ہی اٹک جانا یا کسی حرف یا لفظ کی ادائیگی کے وقت زیادہ زور دینا۔ ایسے بچوں کے چہرے، آنکھ، ہونٹ یا جبڑوں پر بول چال کے دوران ایک کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کی سانس گفتگو کے دوران بہت جلد ٹوٹ جاتی ہے یا بولنے سے پہلے انہیں لمبی سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھار گفتگو میں یہ بچے آنکھوں کا تال میل کھو جاتے ہیں، خاص طور پر جب کسی لفظ پر اٹک جاتے ہیں۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا تو بچہ ورڈ کو ریپیٹ کرتا ہے یا سیلیبل کو ریپیٹ کرتا ہے یا کمپلیٹ بلاک ہو جاتا ہے یا پازز آ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر یوں کہنا ہو کہ میرا نام فردوس ہے تو اسٹیمرنگ والا بچہ میرا نام فردوس ہے کہتا ہے۔ اسٹیمرنگ میں الفاظ کی روانی ریٹ آف سپیچ نارمل نہیں رہتی بلکہ متاثر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیمرنگ سے بچوں میں سیکنڈری بیہیویئرز آ جاتے ہیں، جیسے آئی بلنکنگ یا لپ ٹریمرز ہوتے ہیں یا چہرے پر گفتگو کے دوران کھچاؤ رہتا ہے۔ اسٹیمرنگ یا ہکلاہٹ کے مختلف وجوہات۔ اسٹیمرنگ یا ہکلاہٹ کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل اسٹیمرنگ، یہ یوجولی 5 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ نیوروجینک اسٹیمرنگ، اس میں کوئی نیورولوجیکل وجہ رہتی ہے جس کی وجہ سے اسٹیمرنگ ہوتی ہے۔ یا سائیکوجینک اسٹیمرنگ، جس میں جو ریزننگ اور تھنکنگ کیپیسٹی برین کی ہے، اس میں کوئی نقص آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسٹیمرنگ ہو جاتی ہے۔ اسسمنٹ۔ اسٹیمرنگ یا ہکلاہٹ کے لیے سب سے پہلے اسسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسسمنٹ ماہر امراض زبان اور بول چال یعنی سپیچ لینگویج پیتھالوجسٹ ہی بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ اسسمنٹ کی ضرورت اس لیے رہتی ہے تاکہ ان وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے جن کی وجہ سے ہکلاہٹ ہوتی ہے۔ ان علامات کو دیکھتے ہوئے ایسے بچوں کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور تھراپی پلان ترتیب دیا جاتا ہے اور ایکسرسائزز اسی پلان کے مطابق دی جاتی ہے۔ جتنی جلدی تھراپی پلان مرتب ہوگا اتنی ہی جلدی اسٹیمرنگ کو کور کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں ہم بجائے علاج کے ایسے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے مختلف نام رکھ لیتے ہیں، جس سے بچوں کا لیول آف کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے
وہ کم بولتے ہیں، چپ رہنا پسند کرتے ہیں، گفتگو اور سکول سیمینار یا ڈیبیٹس میں حصہ نہیں لیتے۔ لاک ڈاؤن کے ان ایام میں پیرنٹس یا والدین کو چاہیے کہ ایسے بچوں پر دھیان دیں، انہیں وقت دیں اور ہکلاہٹ کی مشکلات سے بچوں کو نکلنے میں ان کی مدد کریں اور اس کی صحیح کریں۔ ایسے بچوں کی بات کو دھیان سے سنیں، بچے کو ہمیشہ اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں، بچے کے ساتھ گفتگو یا بول چال کے لیے ہر روز وقت نکالیں، آہستہ آہستہ اپنی بات رکھیں اور جلدی نہ دکھائیں، پرسکون ماحول میں بچے سے بات کریں، گفتگو کے دوران بچے سے باری باری بات کریں، بچے کی ہکلاہٹ کو نہ اچھالیں، تنقید کے بجائے بچوں کو حوصلہ دیں، اجنبی لوگوں کے ساتھ گفتگو کے لیے اپنے بچوں کو مجبور نہ کریں۔ اس کے علاوہ سٹیمرنگ والے بچوں سے روزانہ کی بنیاد پر چند ایکسرسائز کرائیں۔ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز، ناک سے لمبی سانس لیں اور پھر منہ سے آہستہ آہستہ چھوڑیں۔ یہ مشق ہر روز دن میں 2 بار کم سے کم 5 منٹ کے لیے کریں۔ اسپیکنگ آن دا ایکسیل، بچے کو ناک سے سانس لینے کو کہیں اور پھر سانس چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بولنے کی مشق کرائیں، خاص طور پر ابتدائی دنوں میں واویلز کے ساتھ۔ بک ریڈنگ، اپنے بچوں سے کم ہر روز 10 منٹ کے لیے بک ریڈنگ کرائیں۔ بک ریڈنگ میں اس چیز کا دھیان رہے کہ بچہ ہر لفظ کو واضح اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جلدی نہ دکھائیں۔ یہ کچھ ایکسرسائز ہے، اگر ان پہ ان لاک ڈاؤن کے ایام میں دھیان دیا جائے تو یہ ہمارے سٹیمرنگ والے بچوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گی اور ہم بچے کی سٹیمرنگ کو کافی حد تک کور کر سکتے ہیں۔